ردائے خاک کربلا اپنے بدن پا اوڑھنے والے زائروں کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعدشهم اجمعين من ليلنا هذه الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھ لیں ایک اور صلوات کی گزارش ہے بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام
والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے حضور ایک اور صلوات نظر بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک جسم سے لے کے جان تک روح سے لے کے ایمان تک ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر کھول دی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رونے والوں فقرے کو بیاض دل پر تحریر کیجیے گا، لوح جہاں پر رقم کیجیے گا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا فرمائے۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، یوسف اشک عزا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومان۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ حق شکر ادا نہ ہوگا، آپ کی محبتوں کا قرضدار، آپ کی محبتوں کا مقروض، آپ زائر مولا حسین، آپ زائر مولا عباس، آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے، آپ کے پاؤں دھوئے جائیں، آپ کے ہاتھ دھوئے جائیں، حق ادا نہ ہوگا۔ میرے مولا سب کی حاضری کو مقبول فرمائیں، اور یہ جو مجالس برپا ہوتی ہیں کیا اہتمام کیا ہے، ہر کوئی اس ارادے سے آتا ہے
چلو ہمیں اس زمین پر رونا ہے جہاں حسین صبح سے شام تک روتے تھے. تو چند لمحے بعنوان فضائل اور اس کے بعد ربط مسائل. ہمارے برادر نے فرمایا کہ مجلس میں بہت سے برادران اہل سنت بھی تشریف لائے ہیں، تو خدا سب کو توفیق دے. مولا حسین مالک ہیں، نہ ان کے باپ نے کبھی چہرہ دیکھ کے بھیک دی، نہ یہ کبھی چہرہ دیکھ کے بھیک دیتے ہیں. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ سامنے والے کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے خالی اس کا نام پوچھتا ہے، اس کے باپ کا نہیں. کیا نعرہ نہیں لگاؤ گے نوجوان؟ اور حضور ایک فقرہ اسے یاد رکھیے گا، اسپیکر بنا کے اگر ہو سکے تو اسے دماغوں میں چپکا لیجیے گا. ایک ذاکر کے دہن سے، دروازے حسین کے نوکر کی زبان سے ایک جملہ نکلا جا رہا ہے، اسے محسوس فرمائیے گا. یاد رہے جو خانہ ولدیت کا شرمندہ ہے وہ کربلا آ تو سکتا ہے مگر محبت میں نہیں، عداوت میں. محبت میں نہیں، عداوت میں. ورنہ اگر ماں صاحب کردار ہے تو زہرا کے لال کے حضور محبت ہی سے آئے گا. تو حسین ایک ایسی ذات ہے جس پر عالم اسلام میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. مولا حسین کی قربانی کو اور مولا حسین کی عظمت کو وہ بھی ماننے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جو اندر سے انکار کرتے ہیں. اب خدا معلوم یہ خوف حسین ہے یا خوف عباس ہے؟ بولیے تو صحیح. تو حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جسے تمام عالم اسلام تسلیم کرتا ہے. ایک شعر ہے کسی پرانے شاعر کا کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے نام پر متحد نہ ہو پایا وہ پھر کسی حال میں متحد نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس سے بڑا نام ہی نہیں ہے دنیا انسانیت میں بعنوان اتحاد. تو نبی کا نواسا حسین، علی کا لاڈلا حسین، فاطمہ کا جایا حسین، حسن کا بھائی حسین، عباس کا آقا حسین، کربلا کا مالک حسین. واہ واہ. اس حسین کی فضیلت آج پڑھوں گا اگر تیار ہیں. ایسا
ایسے ذرا کلیجہ گزبر کا کر کے بیٹھو، ایسے ہم تو ظاہر ہے کہ گزبر کا یوں تو دکھا نہیں سکتے، بس خیالوں ہی میں سوچ سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ تو کر سکتے ہیں، ایسے گزبر کا کلیجہ کر کے بیٹھے۔ تو بات شروع کروں؟ فرحان بھائی بس احباب کو کہہ دیجئے کہ اس وقت بلال بھائی مجلس پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہی چیٹ کرنا، بس مل کے نعرہ لگائیں، بات شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی، الحمدللہ ایک ایک کو یاد ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین، رسول کہہ رہے ہیں بے شک میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ معلومہ فرش عزا پہ اس وقت جو بیٹھا ہے، جو بھی زیارت کے لیے آیا ہے، ان میں کوئی کنان صفت نہیں ہے۔ بغور فرمایا کیجئے مولا کے چاہنے والوں، تو حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، حسین سفینہ نجات بھی ہیں۔ یاد رہے یہ عربی کا مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جیسے آسمان پہچانا گیا زمین کی وجہ سے، جیسے سیرابی پہچانی گئی تشنگی کی وجہ سے، جیسے نور پہچانا گیا ظلمت کی وجہ سے، ظلمت نور کی ضد، پستی بلندی کی ضد، کچھ عرض کر رہا ہوں جہالت علم کی ضد، تو ہر شے اپنی ضد سے، جب تک کہ ضد مد مقابل نہ ہو، آواز تھوڑی گرفتا ہے لیکن ساتھ دیجیے گا، جب تک کہ ضد مد مقابل نہ ہو کسی شے کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ تو جب ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو پیغمبر نے حسین کو چراغ ہدایت تو کہا، ضد چراغ کو بیان نہیں کیا۔ پیغمبر نے سفینہ نجات تو کہا، ضد سفینہ کو بیان نہیں کیا۔ تو ضد چراغ کون ہے؟ کہ آندھیاں۔ ضد سفینہ کون ہے؟ کہ طوفان۔ یا رسول اللہ، اگر حسین کو سفینے کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو اس کی ضد طوفان کا ذکر کرتے، چراغ کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو اس کی ضد آندھی کا ذکر کرتے، مگر چراغ کہا آندھی کا ذکر نہیں، سفینہ کہا طوفان کا ذکر نہیں۔ عجب نہیں رسول خدا آواز دے ہو بے خبر، جب حسین جیسا چراغ روشن ہو، کس آندھی کی اوقات ہے تو ضد بن گیا۔ سہارا دیجئے گا، آواز تھوڑی گرفتا ہے، دیار مولا ہے، یہاں دل کی سنی جاتی ہے، آواز کی کیا ہے؟ قرآن
عثمان بھائی کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ پڑھتے پڑھتے گلا بیٹھ گیا، لیکن اس کے بعد اس بیٹھی بھی آواز پہ ایسا گریا ہوتا ہوگا، آواز کی جب حسین جیسا چراغ روشن ہو تو کس آندھی کی حیثیت ہے، چاہے کوفے کی ہو چاہے شام کی ہو، کس آندھی کی حیثیت ہے جو ضد بنے، جب حسین جیسا سفینہ رما دما ہو تو کس طوفان کی اوقات ہے جو ضد بنے۔ اس کا مطلب کائنات میں ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو ضد حسین بن جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ جو لسانیات سے تعلق رکھتے ہیں، مولا کے زوار، بی بی کی کنیزیں، وہ اس بات کو بہتر جانتی ہیں کہ لسانیات میں ایک بہت اہم رکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربط کلام کا برقرار رہنا۔ پڑھے لکھوں سے بات کر رہا ہوں، فرش ازا پانے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں۔ میں پڑھے لکھوں سے بات ہوں، لسانیات کا ایک طریقہ یہ ہے، خاصہ اس کا یہ ہے کہ ربط کلام کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اب میں ممبر پہ آیا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کبھی خیبر پڑھوں، کبھی خندق پڑھوں، کبھی بدر پڑھوں، کبھی احد پڑھوں، تو لوگ کہیں گے عجیب کمال کر دیا انہوں نے، یہ تو ایک جگہ ٹکے ہی نہیں، گاہ اچھل کے یہاں گاہ اچھل کے وہاں۔ تو شعر کی بھی یہی تعریف ہے کہ شعر اسے کہتے ہیں جس میں جو بات پہلے مصرے سے آغاز ہو، اسی بات کا نتیجہ دوسرے مصرے میں ہو۔ تو ربط کلام کا برقرار رہنا، خواہ نثر ہو یا نظم ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اب مجھے اتنا بڑا مجمع بتائے، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین سفینہ نجات ہیں، ان میں ربط کیا ہے؟ بھائی کیا کہنے ذلے بھائی سفینے کا، فیضان صاحب سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مگر حدیث ایک ہے۔ کلام اس کا ہے جو نبی بولے تو پرورش لو قلم ہو، کیا کہنے، جس کے ہاتھ پر سنگریزہ آ جائے تو فطرت کو تبدیل کر کے کلام کرے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے چراغ ہدایت سفینہ نجات، مجھے بتائے آقا کے چاہنے والے دونوں میں ربط کیا ہے؟ چراغ کا سفینے سے کیا رشتہ، سفینے کا چراغ سے کیا رشتہ؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ پیغمبر نے آواز دی، یاد رکھنا جب آیت سمجھ میں نہیں آتی تو حدیث سمجھاتی ہے۔ اب حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت سے پوچھ۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے، کتاب اللہ، حضور نے کہا ہے حسین چراغ ہدایت، حسین سفینہ نجات، ذرا بتا دونوں میں ربط کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی، ذرا سورہ ملک پڑھ۔ میں نے سورہ ملک کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء۔ 2 منٹ کی زحمت ہے، نتیجے پہ پہنچ کے چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت خلق الموت خلق الموت لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ مالک ملک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کونین کی شاہی ہے، اسی نے موت کو بھی پیدا کیا، اسی نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ اب اگر دل نہ بڑھایا
تو ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا، کیونکہ نازک سی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا ترتیب رکھی؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا کہ میں نے حیات کو خلق کیا اور موت کو۔ الذی خلق الحیات والموت نہیں کہا، الذی خلق الموت والحیات، میں نے پہلے موت کو پیدا کیا، پھر حیات کو پیدا کیا۔ تو ہمارے حساب سے حیات پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ خالق کہہ رہا ہے میں نے موت کو پہلے پیدا کیا، حیات کو بعد میں پیدا کیا۔ قرآن کے ساتھ عبرت کو اسی لیے نبی چھوڑ کے گئے تھے کہ قرآن پڑھ کے ذہن بشر حیران نہ ہو۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ اس کا مطلب پہلے خلق ہوئی موت، سارا مجمع بولتے، بعد میں خلق ہوئی حیات۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ اب معصوم نے بتایا نیند ایک قسم کی موت ہے۔ نہیں بولیے گا، کوئی بات نہیں، ہماری بات تو مولا سن رہے ہیں۔ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا اور یہ دنیا ایک خواب ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے اور نیند ایک قسم کی موت ہے، یعنی ہم خواب میں چل رہے ہیں، دائرہ موت میں چل رہے ہیں۔ زندگی تو جب ملے گی جب ہم مرنے کے بعد ان کے قدموں میں آ جائیں۔ خلق الموت والحیات، میں نے ہی موت کو بھی پیدا کیا، میں نے ہی حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب موت بھی اللہ نے خلق کی، حیات بھی اللہ نے خلق کی۔ اچھا، تو موت کا بھی خالق وہی، حیات کا بھی خالق وہی۔ تو پروردگارہ یہ موت کیا ہے، یہ حیات کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی، یاد رکھنا میں نے حیات بشر کو خلق کر کے دو حصوں میں بانٹا۔ کیا کہنے؟ ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ یہ حیات ظاہری کیا ہے، یہ حیات باطنی کیا ہے؟ کہ حیات ظاہری وہ ہے جس میں ہم آپ زندہ ہیں، حیات باطنی وہ ہے جب لوگ کاندھے پر اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو خالق حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا۔ آیت میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، موت اور حیات۔ یہاں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، چراغ ہدایت، سفینہ نجات۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب اللہ نے کہا میں نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ فقرہ صرف کر رہا ہوں، دل کے آنگن میں اترے تو ذرا دل بڑھا دیجیے گا۔ تو پروردگارہ پھر یہ موت کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، دونوں زندگیوں کے درمیانی پردے کا نام ہے یعنی موت ایک ایسا پردہ ہے جس کے اس پار بھی زندگی، جس کے اس پار بھی زندگی۔ لیکن چیلنج کر رہا ہوں، اس پار کی زندگی ہر کوئی ثابت کر سکتا ہے، اس پار کی زندگی فقط ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اسمع امام، اسمع امام، اسمع امام۔ خالق حمد ہے، آیا آیا آیا، نعرہ حیدری۔ نتیجہ تو آگے ہے۔ نتیجہ بس قریب
ابتر ہے نتیجہ مولا کے چاہنے والا. اس پار کی زندگی تو ہر کوئی ثابت کر سکتا ہے. چل رہے ہیں زندہ ہیں, سانسیں لے رہے ہیں زندہ ہیں, کھانا کھا رہے ہیں زندہ ہیں, پانی پی رہے ہیں زندہ ہیں, مگر اس کائنات کی زندگی کوئی ثابت کرے. یہ اکیلی قوم ہے جو اپنے بچھڑنے والے کو قبر میں لٹا کے اس کا شانہ ہلا ہلا کے کہتی ہے, سن اور سمجھ اذا آتان الملکان المقربان. ابھی تیری قبر میں 2 ملک مقرب آئیں گے, وہ تجھ سے پوچھیں گے تیرا خدا کون, تیرا نبی کون, تیری کتاب کیا ہے, تیرا پہلا امام کون, تیرا دوسرا امام کون. واہ واہ سبحان اللہ. تیرا پہلا یہ بھی ایک عجب حسن اتفاق ہے, ہمارے لیے تحفہ ہے. کیا کہنے, جب آئے تھے دنیا میں جب بھی کانوں میں یہی سنایا گیا تھا, اذان اور اقامت کے ذریعے, اور جب جا رہے ہیں تو بھی یہی سنایا جا رہا ہے. معلوم مذہب نے بتا دیا پہلا سبق بھی عقیدہ ہے. نہیں غور کیا کوئی بات نہیں, پہلا سبق بھی عقیدہ ہے, آخری سبق بھی عقیدہ ہے, بیچ میں ہے عمل. عقیدے کی دیواریں اگر مضبوط ہے تو عمل محفوظ ہے, اگر عقیدے کی دیواریں خستہ ہیں تو پھر کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے. تو اب اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا, حیات کو بھی پیدا کیا. حیات بشر کے 2 حصے, ایک حیات ظاہری, ایک حیات باطنی. مجھے آپ بتائیں یہ حیات ظاہری اس کا ایوریج کیا ہے؟ کیا کہنے, 70 سال بہت تیر مار لیا. ہمارے دل رضا بھائی کہہ رہے ہیں بہت تیر مار لیے تو 70 برس. ہم کہتے ہیں کہ دل کیوں توڑیں کسی کا, بیٹے کے دیار میں بیٹھے ہیں 110 برس. کیا کہنے, واہ واہ نعرہ حیدری. اب اس 110 سال کی زندگی اس کی کوئی ضرورت ہے؟ اب بیٹے میری طرف دیکھو, یہ جو زندگی ہے 110 سال کی جس میں تم جی رہے ہو, ہم جی رہے ہیں, اس کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. بھوک لگتی ہے نا تو کھانا ضرورت ہے, پیاس لگتی ہے نا پانی ضرورت ہے, ترقی کرنا ہے نا اسکول جانا ضرورت ہے, گمنامی سے بچنا ہے تو شہرت ضرورت ہے, تخت و تاج اقتدار حکومت زر جواہر خزانہ یہ سب کو ضرورت ہے. یہ مختصر سی زندگی. اب میرا ایک سوال ہے, توجہ, ایک ایسا شخص جسے بھوک میں کھانا ملا, پیاس میں پانی ملا, گمنامی سے بچنے کو شہرت ملی, غربت سے بچنے کو دولت ملی, تخت و تاج ملے, کیا کائنات کا کوئی سی عقل ہے جو اٹھ کے یہ کہے فلاں صاحب کامیاب ہو گئے, انہیں تخت بھی ملا تاج بھی ملا؟ کیا کہنے, کیا کہنے, تو کوئی نہ کہے گا. کیوں کا؟ اس لیے کہ میاں تخت و تاج ملنا کامیاب ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. اگر یہی دلیل کامیابی ہے تو کہنا پڑے گا معاذ اللہ فرعون کامیاب. کیا کہنے, بولیے تو صحیح. دیکھیے کہاں سے نکال کے بات لا رہا ہے. تخت بھی رکھتا ہے, تاج بھی رکھتا ہے, نمرود کامیاب, تخت بھی رکھتا ہے, تاج بھی رکھتا ہے. تو پھر تخت مل گیا, تاج مل گیا, دولت مل گئی, اقتدار مل گیا, سب کچھ مل گیا, مگر آپ ہیں نہ دھرنے کی صداوت میں ڈوبے ہیں. انہیں کامیاب کہنے کو تیار نہیں, ان کا عداوت نہیں, حقیقت ہے. کیا مطلب کہ یاد رکھیے گا اس حیات ظاہری میں ضرورتیں تو بہت ہیں, مگر کامیاب جب ہوگا جب اسے ہدایت مل جائے. معلوم ہے کھانا ملنے سے کامیاب نہیں ہوں گے, پانی ملنے سے کامیاب نہیں ہوں گے, دولت ملنے
ملنے سے کامیاب نہیں ہوں گے، تخت و تاج ملنے سے کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب کب ہوں گے؟ بولتے سارا مجمع ماشاءاللہ آپ تو مولا کے مہمان ہیں، کامیاب جب ہوں گے جب ہدایت مل جائے۔ تو یہ مختصر والی زندگی، اس کی اہم ترین ضرورت کا نام ہدایت۔ معلومات سب کچھ ملا، ہدایت نہ ملی ناکام، کچھ نہ ملا ہدایت مل گئی کامیاب۔ تو جب اس مختصر سی زندگی کی اتنی اہم ضرورتیں، تو پھر وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے اس کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج کی مجلس انشاءاللہ یاد رہ جائے گی، آقا نے کہا تو چھوٹے منہ سے بڑی بات نکل گئی ہے کہ صاحب اسی زندگی کے لیے تو یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی ضرورت کے لیے تو یہاں جی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے، روزے رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے، حج پر جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے، خیرات دے رہے ہیں تاکہ وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو وہ ضرورت ہے کیا؟ ان کا یاد رکھیے گا، حیات ظاہری یعنی یہاں کی اہم ضرورت کا نام ہدایت، وہاں کی اہم ضرورت کا نام نجات۔ سارا مجمع بول دیتا میرا دل میں کھڑا ہو جاتا۔ مولا کی کنیزوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، بچوں کو لوریوں میں گھٹیوں میں یہ بات یاد دلائیے گا، آج کے بعد جو کہنے جا رہا ہوں، یہاں کی اہم ضرورت کا نام ہدایت۔ زور سے بول دیجیے ہدایت، وہاں کی اہم ضرورت کا نام یہاں ہدایت ملی تو کامیاب، وہاں نجات ملی تو کامیاب۔ اب دہرائیے حدیث پیغمبر، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ بھی ہے سفینہ۔ آپ کو پتہ ہے خوش رکھیں۔ تو مولا سے کچھ صلہ مانگا، لوگ پوچھتے ہیں مجلسوں میں آ کے کیا ملا؟ اس مجلس و ماتم کا صلہ یوں ملا مجھے، اس مجلس و ماتم کا صلہ یوں ملا مجھے، کرب و بلا نصیب میں آنا ملا مجھے، کرب و بلا نصیب میں آنا ملا مجھے۔ نعرہ حیدری، مولا شاد میں نے رکھیں، محرم سے کچھ سیکھا قبلہ سے، تو بہت شکریہ۔ مولا خوش رکھیں۔ یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو بڑے عزادار بڑے مولائی ہیں، اور ان کی کمیونٹی وہاں پہ ماشاءاللہ بہت عزاداری کرتی ہے۔ یہ انہوں نے شعر پڑھا تو مجھے بھی ایک میرے مولا شاد رکھے، کسی کا ایک شعر پڑھوں گا کیونکہ خیمہ گان میں ہمیں بھی اور فرحان بھائی کو بھی پہنچنا ہے۔ آپ جیسے محبت کرنے والے ہوں تو جی چاہتا ہے کہ دل نکال کے رکھ دیں، اور آپ مولا کے ظاہر ہیں، یہ چیز بھی چھوٹی ہے، آپ کے لیے کوئی معرفت تو رکھے، ظاہر کی معرفت حاصل کر لو میاں، مولا کی معرفت کیا؟ پہلے ظاہر کی معرفت حاصل کرو، بعد میں مولا کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ حکم ہے کہ اگر میری ذریع تک نہ آ سکو تو جو میری ذریع کو چوم کے گیا ہے اس کے ہاتھوں کو چوم لو۔
معرفت کے ساتھ آئیں اور مولا سے تو دیکھیے مولا کس کو نہیں نوازتے. ذیل رضا بھائی آپ مولا کے شاعر بھی ہیں اور ہمارے فرحان صاحب اور دیگر فیضان. یہ دیکھو عجیب و غریب قسیم فصیح ہم سناتے ہیں کربلا اور یہ دکھاتے ہیں کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کہ بھائی بھی سوز خان ہے، بھائی بھی نواز جزاک اللہ پورا خاندان عزادار ہے. جزاک اللہ. نہیں وہ تو پچھلے سال ہم نے مرثیے سنے ہیں قسیم صاحب کے، مولا انہیں خوش رکھے شاد و آباد رکھے. تو وہ اصل میں چونکہ یہ فصیح ہیں اور میں اردو بول رہا ہوں تو ہاں تو اب مصلح پہ بیٹھا ہوں تو زیادہ گھومنا جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ عبادت ہی کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے سامنے ہو، لیکن اب تو بات تمام ہونے کو ہے. قبلہ لفافہ اور وہ خط والا شعر اگر آپ عرض کریں. وہ میں دیکھتا ہوں بھائی ایک شعر پڑھ رہا ہوں. مولا کا احسان. ایک نام آپ کو یاد ہوگا، ثقلین حیدر صاحب نظامت کرتے تھے. تو ثقلین حیدر صاحب جو ہے انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کہیں پہ حسین ڈے ہو رہا تھا شاید کشمیر میں یا کہیں. تو یہ تھا کہ شعراء جو ہے وہ یعنی جو مدعو کیے گئے تھے تو انہی کی فہرست بہت زیادہ تھی. تو کسی غیر مدعو شاعر کو وہاں پہ پڑھوانا ایک مسئلہ تھا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل کالا چشمہ لگائے ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے. تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک پرچی دیتے تھے ثقلین صاحب کو اور ان کے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ انہی سے لکھوا کے وہ دیتے تھے اور وہ بھیا ہمیں بھی پڑھوا دو. دوسرا شاعر پھر پرچی آئی، ہمیں پڑھوا دو میاں. تیسرا شاعر آیا، خفا نہ ہو پڑھوا دو. تو بار بار اگر دیکھیے کوئی آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی کون ہے یہ، کیوں مطلب مجھے ایذا دے رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں بار بار کہہ رہا ہے. تو آخر کو انہوں نے اس کے کان میں کہا تم جو ہے ہمیں نظامت نہیں کرنے دو گی، تمہیں پڑھوا ہی دیتے ہیں. مگر ایک بات سنو، ایک شعر سے زیادہ پڑھا تو مائک لے لیں گے. تو پریشان نہ ہو، ایک ہی پڑھوں گا. پریشان نہ ہو، ایک ہی پڑھوں گا. آئیے انہوں نے نام پوچھا، نام بلایا. اب وہ دوسرا آدمی اس نے ان کا بازو پکڑا اور لے کے چلا. تو جب وہ لے کے چلا تو پتا چلا کہ یہ دیکھ نہیں پاتے، یہ نابینا ہیں. تو وہ مائک کے سامنے لا کے اس نے کہا کہ یہ مائک ہے، اب آپ پڑھیے. اب آپ سوچئے ایک نابینا کھڑا ہے اور وہ مجمع سامنے ہے اور کہا گیا ہے ایک ہی پڑھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مائک پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سنو، شبیر کی نعلین پر دو نین تصدق. آئے 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 آئے، اسے عشق کہتے ہیں. شبیر کی نعلین پر دو نین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے، شبیر کی نعلین پر دو نین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے، تو ضرورت ظاہری ہدایت، ضرورت باطنی نجات. حسین چراغ ہدایت،
حسین سفینہ نجات میں، یعنی سرکار نے کہہ دیا در در نہ بھٹکنا، ایک در حسین پہ آ جانا، ہدایت بھی مل جائے گی، نجات بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ مجلس کل بھی ہے انشاءاللہ، آقا نے توفیق دی تو کل کچھ اشعار بھی سناؤں گا۔ آج خیمہ گاہ میں مجلس سے انتظار ہو رہا ہے، تو جو میرے سنی برادران بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کیوں روتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے، جانتے ہو بھائیو ہمارا جگر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتا ہے؟ جو ہمارا امام ہے نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کے ساتھ آج بھی یہیں لیتا ہے۔ اب تم بتاؤ جس کا امام اس حال میں بیٹھا ہو، اس کے چاہنے والے نہ روئیں گے تو کیا کریں؟ بھائیو، مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، غیرت تو ہر قوم میں ہوتی ہے، برقع تو عالم اسلام میں ہر فقہ پہ عمل کرنے والی خاتون پہنتی ہے نا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر چھین کے اسے شہر و شہر پھرایا جائے، زندہ رہو گے یا مر جاؤ گے؟ ارے ہم زندہ کیسے ہیں، یہ تو حکمت خدا ہے، ورنہ جو یہ سن چکا ہو کہ اس کی شہزادیوں کے سر سے چادر چھینی گئی، آوازیں بلند ہو گئی، رونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی کی کنیزوں، آپ بزرگ ہیں تو ماں جیسی ہیں، ورنہ بہن ہے، کمسن ہے تو بیٹی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ لگے تو ہمیں ایک بات بتا دو، کربلا میں ہو اور برقعے میں ہو، آپ کہیں گی وہ دور گزر گیا، اس کا مطلب کوئی برقع چھیننے والا نہیں رہا، مگر اسی نینوا میں شام ہوتے ہی نبی کی نوازیاں چادریں سنبھالے، ایک خیمے سے دوسرا، دوسرے خیمے سے تیسرا، ہمارے برادر نے کیا نوا پڑا بی بی سکینہ کے حال کا، مولا شاد و آباد رکھیں اور قبول فرمائیں۔ بس صرف ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ دعا کیجئے آقا کی بیٹی کا روزہ آباد ہو جائے۔ ذکر میں سوچتا ہوں کیا بہن اور بیٹی دونوں کے حصے میں تنہائی ہے۔ روزہ دیکھنے سے جگر پھٹ جاتا ہے، جانے کب
بلند ہو گئی آوازیں. تو آپ سب سیریا تو گئے ہوں گے, شام میں زیارت تو گئے ہوں گے, دربار یزید ملعون بھی دیکھا ہوگا. میری ماں بہنوں بیٹیوں جو گئی ہو, بتاؤ دربار یزید نظروں میں ہے نا؟ اب میں پڑھ رہا ہوں, میری طرف دیکھیے. ایک رسن میں 12 گلے. جب آپ دربار میں جائیں گے تو سامنے ایک کٹہرا بنا ہے, بلندی پر ایک تخت ہے. جب پوچھئے یہ کٹہرا کیسا ہے, یہ تخت کیسا ہے, تو جواب یہ ملتا ہے یہاں قرآن عصمت زہرا کی آیتیں بھی جو رسیوں میں بندھی تھی, یہاں شرابی تھا جو بیٹھا ہوا, چلا کے روئیے گا. ایسے عالم میں اسیروں کو لایا گیا. 700 کرسی نشین, 700 کا مجمع بہت ہوتا ہے. 700 کرسی نشین, ہر ملک کے لوگ. ایسے میں غیرتدار گھرانہ بالوں سے چہرے کو چھپائے سرکار علامہ ماجد درانی لکھتے ہیں کہ جب یہ کارواں آیا میری طرف دیکھے تو عالم یہ تھا کہ بیویاں رکوع کے عالم میں تھی اور ہر بیوی دوسرے بیوی کے سر سے سر جوڑے کھڑی تھی. سمجھ گئے نا؟ ادھر تو سر جڑ جائے گا نا. علامہ لکھتے ہیں اس کا سبب یہ تھا بیویاں چاہتی تھی کوئی ہمارے چہرے کی طرف نہ دیکھے, کوئی ہمارے کھلے سروں کی طرف نہ دیکھے. بیویاں کٹہرے میں کھڑی, تخت پر یزید ملعون بیٹھا. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسی حلقے میں ایک 4 برس والی بیوی تھی جو بہت دربار کے ماحول سے گھبرائی ہوئی تھی, اور وہ تڑپ تڑپ کے کبھی اس بیوی کے پاس کبھی اس بیوی کے پاس, کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو, کبھی کہتی تھی بوڑھی اماں مجھے بچا لو. یزید ملعون نے اپنے مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا, یہ حسین کی بیٹی ہے. ملعون مڑا, اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, مگر سوچئے غیرتداروں کیا آپ گوارا کریں گے کوئی شرابی آپ کی بہنوں سے بات کرے؟ اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں بیوی کچھ بولی نہیں, سہم گئی اور سہم کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا. پھر ملعون نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر بھائی کو دیکھا, پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر
यहीं से शिफायाब होकर जाएंगे और मौला हुसैन के हरम मौला अब्बास के हरम में दोनों हाथों से मातम करके इंशाअल्लाह जाएंगे। भरपूर मातम करना है सारे रज़ादारों ने। बाजू में कटे मशकी ज़ंजीरा इकराम उसके तीर लगा और सर में भी उसके गुर्ज लगा, तेरस जली घोड़े से गिरा गिरते हुए को सदा सरवर पहुँचे होठों पे यही थे लाल रब्बा तेरी खैर करे। मेरी चादर के वाले रब्बा तेरी खैर करे। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना, घबराई है अरबी का सीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। आप सब खैरियत से घर पहुंचेंगे। बल्कि ज़ैनब का ख्याल रखना कि जब मदीने वापस लौटी है तो ना हुसैन है ना अकबर है ना कासिम है ना मोहम्मद है। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। मदीना तुम खामोश ही रहना, अहले मदीना तुम खामोश ही रहना, लफ्ज़ न कहना, जो सांसें बची हैं हसीना, घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा। आप इस वक्त करबला में हैं। अभी जब बैनुल हरमैन में खड़े होंगे तो एक तरफ रोज़ा हुसैन होगा, एक तरफ रोज़ा अब्बास होगा। हाथ वो अज़ादार उठाए जिसका दिल चाहता है कि बीबी ज़ैनब के रोज़े की भी ज़ियारत कर ले, हाथ उठाए, है ना। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब के रोज़े की ज़ियारत कर ले। यही कैफियत एक अज़ादार की थी जिसका नाम है कुर्बान जाफरी, मौला के बेहतरीन नौखान है। उन्होंने सराइकी ज़बान में इस मौजू को लिखा है और यकीनन ये हर इंसान के दिल की नुमाइंदगी कर रहा है। उर्दू शायरी मैंने मज़राती साहब से लिखी, असल ख्याल जो है वो कुर्बान जाफरी साहब का, मैं उर्दू में पेश कर रहा हूँ। एक समत हरम है गाजी का, जब इस नौहे को याद कीजिएगा जब बैनुल हरमैन में आप खड़े हैं। एक समत हरम है गाजी का, एक समत है हरम हुसैन, ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन, एक जा पर भाई बहन रहते करते न बिछड़ कर बैन, ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता
रोजा पे मातम करना। तू शर्म हया की मलका है, फिरवाया तुझे उन गलियों में। तू शर्म हया की मलका है, फिरवाया तुझे उन गलियों में, जिस जान कभी जाती तेरी इज्जत वाली नाले। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैतुल हरम में। और तू शर्म हया की मलका है, फिरवाया तुझे उन गलियों में, जिस जान कभी जाती तेरी इज्जत वाली लाले। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैतुल हरम में। एक समत हरम है गाजी का, एक समत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता